ناظرین، کیسے خون سفید ہوتا ہے؟ دولت کی لالچ میں کیسے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اغوا کیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تھانہ ریس کورس کے ایس ایچ او جناب ذوالقرنین صاحب موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں روداد ہے کیا۔ اس سارے کیس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح کے ہے۔ ساجد اور وقاص یہ دونوں سکے بھائی ہیں۔ وقاص جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے اور ساجد بڑا بھائی ہے۔ وقاص بالکل فری ہے اور رینٹ پہ رہ رہا ہے، اور جو ساجد ہے وہ کام اس کا چلتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے اور وہ پیسے اس کے پاس کافی ہیں۔ 7 تاریخ کو وقاص جو ہے وہ پلان بناتا ہے اپنے ماموں کے بیٹے نعمان کے ساتھ مل کر، ساجد ہے اس کے پاس پیسے ہیں، اس کو اغوا کرتے ہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تاوان کی۔ وہ خود سامنے نہیں آئے، بندے انہوں نے ہائر کیے تھے۔ جو بندے ہائر کیے گئے تھے کیا وہ بھی پکڑے گئے اس وقت؟ ٹوٹل 7 ملزمان تھے، وہ سارے ہی ہم نے گرفتار کر لی ہیں۔ اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ سول ہیں اور 4 انفارچونیٹلی وہ یونیفارم پرسن ہیں۔ یونیفارم پرسن جو ہے کوئی بڑی شخصیت تھی؟ یہ اس میں ایک سول آدمی تھا، شاہ نامی آدمی، وہ غازی آباد کا رہنے والا ہے۔ پولیس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آنا جانا تھانے میں۔ ان کو ان بھائی اور کزن نے جو ہائر کیا ہے کہ آپ کچھ ایسے کانسٹیبل جو ہائر کریں جو ہم اس کو ایسا لگے کہ اس کو ہم جب روڈ پہ روکیں تو کوئی ایشو نہ کھڑا کرے، اس کے بعد اس کو ہم لے جائیں گے اور اس کو سائڈ پہ رکھیں گے اور اس سے تاوان لے لیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس یونیفارم پرسنس کو، جو کہ اس وقت 2 یونیفارم میں تھے باقی سول میں تھے، اس کو اٹھایا ہے اور محمود بوٹی کے علاقے میں جو ہے وہ اس کو لے گئے وہاں پہ ایک پرائیویٹ گھر میں، جو ایک ہی کانسٹیبل اس میں تھا۔ تاوان کتنا مانگا گیا تھا اس سارے؟ 10 لاکھ سٹارٹ میں انہوں نے تاوان مانگا ہے، اس کے بعد اس سے 21 لاکھ روپیہ جو ارینج ہو سکا فوری طور پہ وہ دے کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کس نے تاوان موصول کیا اور کس کس شخصیات کے پاس جو ہے یہ تاوان موجود تھا اور کس طرح ریکوری ہوئی ہے تاوان؟ چھوڑا ہے پیسے لے کر ویلنشیا کے علاقے میں، تو پھر ایکولی سب نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے پیسے، اور جب ہم نے ان کو پکڑا ہے تو ریکوری سب سے ہوئی تھی، سب سے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ملزم جو ہے وہ کس طرح آیا، کیسے رسائی ہوئی، اور یہ جو روداد ہے اس پہ کس طرح امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوا؟ ملزم کا ایک جو مغوی ہے، اس کا بھائی، تیسرا بھائی ہے، ملیشیا میں ہوتا ہے، وہ آیا، اس نے پھر وہ خود تو یہ آ نہیں رہا تھا، ڈرا ہوا تھا، اس نے آ کر کہا کہ نہیں ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے، اس کیس کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ ہمارے پاس 13 اور 14 کی رات کو آئے ہمارے پاس اور بتایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ پھر ہم نے ساری اس کی سٹوری سنی، ساری بیٹھ کے، اور اس میں کچھ چیزیں ہمیں مشکوک لگیں کہ آپ کا بھائی اور جو نعمان کزن ہے نا، یہ ہمیں کچھ مشکوک لگ رہا ہے، اور اگر ہم ان سے سٹارٹ کریں تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں فیملی میں؟ انہوں نے کہا جی بالکل آپ سٹارٹ کریں، ہم اس کیس کو آگے تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو پہلے پکڑا، پھر کڑیوں سے کڑیاں ملتی گئیں۔ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو برآمد کروایا، کس کس جگہ چھپے تھے یہ تمام لوگ؟ جو بھائی تھا وہ تاج پورہ کے علاقے میں تھا، اور جو پرائیویٹ آدمی تھا وہ غازی آباد کے علاقے میں تھا۔ اس کے علاوہ ایک ایئرپورٹ روڈ سے تھا بندہ، ایک ہڈیارہ سے، اور اس طرح ایک جلو والی سائڈ سے تھا۔ کتنی ریٹیں کی ہیں ان کے پیچھے؟ تقریباً ساری رات ہم ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، اور جتنے لوگ پکڑے اتنی ریڈیں کرنی پڑی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح کیسز سولو کر رہے ہیں آپ، کتنی شاباشی، اور اگر میں بات کروں پنجاب پولیس کا ایک پوزیٹیو چہرہ ہے، لوگوں کو اعتماد ہے آپ پہ، جس تھانے میں آپ بیٹھتے ہیں لوگ جو ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ ہمارا جو تحفظ ہے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو پروگریسو آدمی ہے اور اپنی راتوں کو، دن کو جو سروسز ہیں وہ پراپر مہیا کر رہا ہے، تو کتنی خوشی رہتی ہے کیس سولو کرنے کے بعد؟ دیکھیں کیس جب سالو ہو جائے اور جو اپلیکینٹ مدعی ہوتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، وہ اگر خوش ہوتا ہے اور وہ پولیس کے ساتھ جس طرح پھر وہ ملتا ہے، تو وہ خوشی ہمارے لیے شاباشی ہوتی ہے، اور یہ ایک ہمت ہوتی ہے اگلے کیس کے لیے کہ اگلا کیس دوبارہ اسی طرح کریں گے۔ اسی طرح کیس آتے رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ روٹین کا میٹر ہے۔ تو جب ایک کیس ختم ہو گیا، نیا آتا، پھر ہم نئے کے پیچھے اسی لگن کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ملزمان کو کس طرح ذہن سازی کر رہے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے حتی الامکان جو جرائم ہیں ان سے وہ بچ سکیں، دور رہ سکیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ہماری فیملی میں حسد ہے، بغض ہے آج کل معاشرے میں، چاہے وہ فیملی کے پرسنز ہوں یا معاشرے میں ہمارے جو اہل و عیال ہیں وہ ہیں یا دوست ہیں۔ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے، دولت ہے یا عزت ہے یا کوئی بھی شہرت ہے، تو اس کو آپ طریقے سے مینج کریں، اس کو ارد گرد دکھائیں نا، اور جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ہیں وہ پورے کریں، فیملی کو ساتھ لے کر چلیں، تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ بغض اور یہ حسد اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔
नाज़रीन सामाइन, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व भी किया और उसके साथ साथ उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आज कानूनी गिरफ्त में ले लिया गया है। नाज़रीन सामाइन, माशरे में पॉजिटिव पैगाम जो है वो इनकी जानिब से जा रहा है कि हमारे वो तमाम के तमाम शहरी अपनी पंजाब पुलिस पे पूरा भरोसा करें, चूँकि इनकी प्रोग्रेसिव जो आउटपुट है वो आपके सामने है। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में मोहब्बत बांटें ताकि मोहब्बत का पैगाम आम हो सके और इस तरह के कीना बुग़्ज़ से दूर रह सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।